اقلیتوں کا ملکی ترقی میں اہم کردار، حقوق کے لیے کاوشیں جاری رکھیں گے وزیر اعظم۔ اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے لاہور میں منعقد کی گئی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج کی تقریب کا انعقاد خوش آئند ہے، یوم آزادی کی آمد ہے۔ آج ہم اقلیتوں کا دن منا رہے ہیں۔ اقلیتی برادری نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کشیدہ صورتحال، امریکہ کا مشرق وسطی میں آبدوز اور بحری جہاز کی تعیناتی کا حکم۔ مشرقی وسطی میں کشیدہ صورتحال کی پیش نظر امریکی وزیر دفاع نے مشرق وسطی میں میزائل بردار آبدوز اور ابراہیم لنکن طیارہ بردار جنگی بحری جہاز تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون کے مطابق تعینات کی جانے والی آبدوز USS جارجیا ایٹمی آبدوز ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور دیگر اتحادی اسرائیل اور حماس پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ گورنر سندھ کو تبدیل کیا گیا تو حکومت سے علیحدگی پر غور ہوگا، فاروق ستار۔ گورنر سندھ کی تبدیلی کی بعض گشت پر متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان کا موقف سامنے آ گیا۔ MQM پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ گورنر سندھ کو تبدیل کیا گیا تو نون لیگ کی حکومت سے علیحدگی پر غور ہوگا۔ اتحادی حکومت قائم ہونے کے وقت یہی طے ہوا تھا کہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری ہی رہیں گے۔ نوجوان پاکستان کی تقدیر بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، محسن نقوی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ نوجوان پاکستان کی سب سے بڑی قوت ہیں اور یہ ملکی تقدیر بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں محسن نقوی کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل یوتھ ڈے پر قومی ہیرو ارشد ندیم اور تمام نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جیولن تھرو مقابلے کے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر ثابت کیا ہے کہ پاکستانی یوتھ محنتی اور باصلاحیت ہے۔ اردن کسی ملک کے لیے میدان جنگ نہیں بنے گا، شاہ عبداللہ دوم۔ اردن کے فرمانبردار شاہ عبداللہ دوم نے امریکی کانگریس کے ارکان کے وفد سے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ اردن کسی ملک کے لیے میدان جنگ نہیں بنے گا اور اپنے عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق عمان کے الحسینیہ پیلس میں ہونے والی اس ملاقات میں شاہ عبداللہ دوم نے خطے کی موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ملک بھر میں مونسون کا دھواں دھار سپیل، جل تھل 1 نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ لاہور سمیت ملک بھر میں مونسون بارشوں کے دھواں دھار سپیل سے جل تھل 1 ہو گیا۔ لاہور میں موسلادھار بارش نے رنگ جما دیا۔ شدید بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی خوب بادل برسے، جبکہ نارووال، پتوکی، انجن آباد اور دیگر شہروں میں تیز بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہر قائد میں گہرے بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار۔ شہر قائد میں گہرے بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جن کے باعث شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی کہیں ہلکی بارش اور کہیں بوندا باندی متوقع ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 26.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔